قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی عنایت فرمائی ہے وہ خدا تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کو جو دنیا میں مبعوث کیا گیا وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچاننا، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچاننا، اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچاننا کہ وہ رب کتنا قدرت والا ہے، وہ کتنا طاقت والا ہے، وہ کیسے علم والا ہے اور وہ کیسے سننے والا ہے، اور اپنے بندوں کو جن چیزوں کی ضروریات دنیا میں پڑنے والی ہے، اپنے بندوں کو جن چیزوں کی ضروریات دنیا میں پڑنے والی ہے وہ بغیر ان کے عرضی کے اور بغیر کسی التجا کے ان سب چیزوں کا عطا کرنے والا ہے کہ اس خالق اور مالک نے انسان کو جو بنایا وہ سب سے بہترین اور خوبصورت بنایا اور سب سے اچھا اور اعلیٰ تر بنایا۔ اسی کی پہچان کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کہ دنیا میں انسان آ کر اپنے خدا کو بھول چکا ہے، اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول چکا ہے، وہ دنیا کی محبت میں الجھ چکا ہے۔ کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں اولاد کی محبت ہے، کسی کے دلوں میں کاروبار کی محبت ہے اور کسی کے دلوں میں گھر و بار کی محبت ہے، اور نہ جانے کتنے قسم کے اللہ کے غیر کی محبت کو انسان لے کر جینے لگا، تو وہ حقیقی مقصد جس کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے یہ اسی کام کو بھول گیا ہے۔ سونے چاندی کی محبتیں اور مال کی محبتیں اور اسباب کی محبتوں نے ہم کو خدا تعالیٰ سے غافل کر دیا اور ہم اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم عالم ارواح میں روحوں کی شکل میں تھے، ہم سب نے الحمدللہ تعالیٰ ہم سب نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہماری وہ پہچان کو چھپا دیا۔ جب اللہ نے ہم سے الس لیا، الستُ بربکم، ایک سوال اللہ نے اٹھایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی سب سے زیادہ اگر کسی صفت کو بیان کیا ہے تو اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ الستُ بربکم، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، حالانکہ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اور اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ ماجد ہے، اللہ واجد ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ رب کہتے ہیں ہر انسان کی نہیں بلکہ ہر مخلوق کی ہر ضروریات کا پورا کرنے والا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ بول نہیں پاتا تو ماں اس کے خاص تعلق کی وجہ سے اس کے رونے کی وجہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ ماں سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی جس وقت میں جس جاندار کو ضرورت ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے سوال اٹھایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات سامنے تھی، ہم اللہ کو دیکھ رہے تھے، اللہ ہماری ضروریات کا پورا کر رہا تھا، تو ہم سب کے لیے یہ بات کہنا آسان ہو گئی کہ بے شک قالوا بلا، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو رب ہے تو قادر۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تم بول رہے ہو اس پر تمہارا امتحان لیا جائے گا، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور امتحان اس لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ترقی دی جا سکے،
جیسے 9ویں کا امتحان 10ویں میں لے جائے گا اور 10ویں کا 11ویں میں لے جائے گا اور 11ویں کا 12ویں میں لے جائے گا. امتحان ترقی دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ترقی دینے کے لیے اپنی ذات کو پردے میں چھپایا اور پھر ہم کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا. اب ہم دنیا میں آ رہے ہیں. جب ہم 4 مہینے کے ہوئے اس وقت فرشتے نے آ کر ہمارے اندر روح پھونکی اور پھر ہم کو یہ بات یاد دلائی کہ تم جس امتحان کے لیے دنیا میں جا رہے ہو اس کو نہیں بھولنا. پھر 6 مہینے میں اور پھر 7ویں مہینے میں اور جس وقت ہماری پیدائش کا وقت ہوا اس وقت بھی فرشتے نے آ کر ہم کو ساری بات بتلائی اور ہم نے فرشتوں سے عہد کیا کہ اتنی چھوٹی بات ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنی چھوٹی بات دنیا میں جا کر بھول جائیں گے؟ ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کیونکہ دنیا میں آنے سے چند سیکنڈ پہلے تک ہم کو اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدے یاد تھے، لیکن جیسی دنیا میں آئے پھر دنیا میں آنے کے بعد اب ہمارا حال کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. پھر ہم کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کان میں اللہ کی بڑائی بولی گئی، اللہ کی کبریائی بولی گئی، اللہ کی وحدانیت بولی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بولی گئی. کہ ایک کان میں اذان دی گئی اور ایک کان میں اقامت کی گئی. پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگے ہم نے دنیا کی رونق کو دیکھا اور دنیا کے مال و متاع کو دیکھا اور دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور دنیا کے آرائش کو دیکھا تو مرد بھی اللہ کو بھول گئے، عورتیں بھی اللہ کو بھول گئی، بچے بھی اللہ کو بھول گئے. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے اس وقت میں کہ دن سے صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک شاید ہی کوئی ایسا وقت گزرتا ہو کہ اللہ کے تصور کے ساتھ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہو. یاد تو دور کی بات، ہماری عبادتوں میں بھی ہم کو اللہ یاد نہیں آتا. ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر میں، ہماری تلاوتوں میں ہم کو اللہ یاد نہیں آتا. ہماری غفلت کا عالم اتنا بڑھ چکا ہے اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم سب نے اس خدا کی محبت کو دل سے نکال کر دنیا کی محبتوں کو دل میں اتار لیا ہے. ہم سے دنیا نہیں چھوٹتی، دنیا کی محبت ہم سے نہیں چھوٹتی، دنیا کا سونا چاندی ہم سے نہیں چھوٹتا، دنیا کا مکان ہم سے نہیں چھوٹتا، ہماری اولاد ہم سے نہیں چھوٹتی. جب باری آتی ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو پھر عذر شروع ہو جاتے ہیں کہ بچوں کا کیسے ہوگا، گھر کا کیسے ہوگا، دکان کا کیسے ہوگا، کھیتی کا کیسے ہوگا، نوکری کا کیسے ہوگا. اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. تو اس رب کو پہچاننا کہ وہ خالق اور مالک کیسا رب ہے. اب اس وعدے کو ہم دنیا میں آ کے بھول گئے تو اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے پھر ہم کو یہی باتیں یاد دلائی. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو اللہ کی پہچان کرائی، اسی کا نام ایمان.